میرے خیال میں تو رباب ایک کامیاب عورت ہے، اور رباب کامیاب عورت اس لیے ہے کہ جس جگہ بھی ہوں رباب اور رباب کے بچے اور رباب کا شوہر اور اس کا کھلایا ہوا نمک ہمیشہ یاد رہتا ہے، اور یہ ہماری دعاؤں میں شامل ہوتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا کامیاب ہوتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ بھٹی میں جلتی ہے، تو کامیاب عورت اگر بھٹی میں جل رہی ہے تو وہ کامیاب کیسے ہے؟ میں ایک مثال سامنے رکھتا ہوں آپ کے ہدیتاً۔ اگر آج سے 25 سال پہلے دیکھیں یا چلیں اور پیچھے چلے جائیے تو آدمی اور عورت کی تعلیم میں بھی بہت زیادہ فرق تھا۔ میری ماں جو تھی وہ 8ویں پاس تھی، میرا باپ جو تھا وہ بیرسٹر تھا۔ موسٹ ہیپی کپل۔ اور میری ماں کی واحد کنٹریبیوشن جو تھی وہ، میں اشفاق صاحب کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ وہ رات کو جاتے تھے نا دیر سے، تو ان کی ماں تازہ پھلکا پکاتی تھی، تو رات کو لیٹ اٹھتے تھے۔ بیگم نے کبھی نہیں پکایا، بانو آپا نے کبھی نہیں پکایا، تو ماں کہتی تھی کہ تو پتر کرن کی جاننا ہے نہیں رات بار کی کرنا ہے؟ تو انہیں کہا ماں میں ادیب بن رہے ہیں۔ تو ماں کو کیا پتا کہ ادیب کون ہوتا ہے؟ انہیں کہا اچھا پتر ہے پھر کی کریں گا تو جو تو بن جائیں گا؟ اس نے کہا میں لوکاں دے بارے چ لکھیا کراں گا۔ انہیں کہا اچھا تو لوکاں دے بارے چ لکھیا کریں گا تے اے وڈا بندہ ہوندا ہے؟ انہیں کہا بڑا وڈا بندہ ہوندا ہے۔ انہیں کہا پتر گل سن، جے تو کسی دے بارے چ لکھنا ہی ہے نا تے اپنے بارے چ لکھیا کریں۔ صحیح بات۔ ہاں، اب وہ چٹی ان پر عورت جو ہے وہ اشفاق جیسے ایک سرکیسٹک ادیب کو الڑ جوانی میں مشورہ دے سکتی ہے، یہ عورت کامیاب ہے۔ لیکن رشتہ پتہ ہے کہاں ٹوٹتا ہے؟ بھٹی میں انسان کہاں جلتا ہے؟ جہاں انسان رات کو 2 بجے اٹھ کے شوہر کے لیے روٹی یا بیٹے یا بھائی کے لیے روٹی بنانا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ روٹی بہانہ ہے ایک تعلق کا، بالکل صحیح، وہ ڈپینڈنسی ہے۔ گیزر جلانا یا گرم پانی کی بالٹی لے کر آنا یہ ایک بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے بات کرنے کا۔ وہ آگ کہاں ہے اس معاشرے میں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہر جگہ برکت ہی برکت ہے۔ اللہ نے وہ بالٹی آگ پہ گرم کرنے کی بجائے گیزر دے دیا، روٹی کے لیے وہ ایک مشین آ گئی جس میں یوں دباؤ تو پھلکا نکل آتا ہے، تو وہ آگ کیوں ہے پھر؟ یہ تو آسانی اور سہولتیں ہیں۔ نہیں، صرف آسانی اور سہولتوں کی بات نہیں ہے بلکہ یہ رویوں کی بات ہے۔ اچھا، رویے کہیں پر اچھے بھی رویے ہیں، کہیں پر برے بھی رویے ہیں۔ عورت کامیاب وہ ہے جو کہ اچھے رویوں کے ساتھ بھی گزارا کرے اور برے رویوں کے ساتھ بھی گزارا کرے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو رویے کس کے؟ کسی کے بھی ہو سکتا ہے، معاشرے کے بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں، گھر والوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ساری دنیا ہی پرفیکٹ ہو جائے پھر ہماری عورت خوش ہوگی؟ نہیں، ہماری عورت، میں یہی تو عرض کر رہی ہوں کہ عورت وہی کامیاب ہے جو ہر رویے سے لڑ لیتی ہے، اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے۔ لڑنا کیوں ہے؟ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے، مطلب لڑ کے جنت بنانی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، قربانی دیتی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مرضی مزاج کے خلاف بھی شوہر ہے یا سسرال ہے یا معاشرہ ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بات، یہ کہنا یہ چاہ رہی ہے، یہ فیمیل اسپیسیفک نہیں ہے، یہ تو دونوں کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے، دونوں کے لیے، لیکن کسی آپ کے پوچھ لیے رہے بھی نا، ہے۔ دیکھیے اصل میں آپ ایک وقت میں یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ خوش کیسے ہوگی، اور ایک وقت میں یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کامیاب کون ہے۔ اب یہ دونوں بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ آپ کامیاب کو اگر بتا دیں تو میری زندگی۔ اچھا، میں اپنی ماں کو کامیاب عورت سمجھتی ہوں۔ وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد ان کے بغیر جی نہیں سکتے تھے۔ اچھا، اور میرے والد جو پی ایچ ڈی تھے وہ ایک 8ویں یا 7ویں پاس خاتون سے آ کر پوچھتے تھے کہ میں اس جلسے میں یہ تقریر کر کے آیا ہوں، میں نے ٹھیک کی ہے؟ اور وہ کہہ رہی نہیں، تم نے سیاست کی بات کیوں کی؟ آدھی سائنس ہوتی تھی ویسے۔ جی ہاں۔ اچھا، اب وہ آدھی سائنس کو چھوڑ کے باقی وہ جتنا بھی بولتے تھے وہ ان میں غلطیاں بھی نکال دیتی تھی، اور ہم حیران ہوتے تھے۔ وہ جو والدہ تھیں وہ عورت آگے ریپیٹ نہیں ہوئی؟ ہمارے گھر میں تو ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سوال کو ہمارے گھر میں تو ہوتی ہے ریپیٹ۔ کیا آج کی عورت مرد سے برابری چاہتی ہے؟ جی چاہتی ہے۔ اور کیا یہ شرعی طور پہ ممکن ہے؟ شرعی طور پہ تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ ویسے ممکن ہے؟ ویسے بھی ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو شرعی طور پہ پہلے بتا دوں، پہلے تو تھوڑا سا جواب دے دوں۔ آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محبت کے حوالے سے میں مجبور ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس بارے میں سوال پکڑ نہ کر لیں۔ دیکھیے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی بات کی تھی۔ یہاں پر جو میں نے آپ سے کہا نا کہ عورت کیوں نہیں پسند کرتی کہ مرد دوسری شادی کرے، یہاں پر بہت سارے معاشی معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہ انسیکیور ہو جاتی ہے، اور اس لیے وہ چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جو 3 بچے ہیں وہ بھوکے رہیں اور جو دوسری آئے اس کے بچے کھاتے رہیں، کیونکہ یہ معاملات ہم اپنے سامنے دیکھتے رہے ہیں۔ صبح شام یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دوسری یا تیسری شادی کی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو بیلنس کر کے نہیں چلا۔ یہاں پہ بھی نا ڈاکٹر صاحب ایک اور عورت کا کردار آ جاتا ہے، اس عورت کی والدہ کا، کہ وہ اس کو جوتے نہیں مارتی کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔
اگر تو بالکل شادی صحیح، اور کر رہا ہے وہ تو جو آپ انصاف کیوں نہیں کر رہا؟ شرعی وہاں بات- بھی عورت ہے، بالکل جو شرعی بات آپ کر رہے ہیں اس میں اس کی تو بہنیں ہوں گی، بالکل وہ بھی تو بھائی کو کہیں اللہ گی۔ رب العزت نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ مردوں کو جو ہے ایک فضیلت حاصل ہے کیونکہ انہیں تم پر قوام بنایا گیا ہے. اور قوام کیوں بنایا ہے؟ کہ وہ تمہاری قوام سے کفالت مراد کریں، وہ کفالت کرتے کفالت ہیں، کرنے والا۔ وہ تمہارے نگران ہیں، وہ تمہاری کفالت کرتے ہیں، وہ تمہارے یعنی حق مہر سے لے کر اس کے بعد حق مہر تو ایک پہلا خرچہ ہوتا ہے نا جو مرد کو بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں اب آپ نے ساری زندگی اس کی کفالت کرنی ہے اور اس کے سارے خرچے اٹھانے ہیں. ویسے حق مہر سے مرد کی اوقات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو، جس میں بالکل بہت کم جو ہے حق مہر ہو. تو یہاں پر جب اللہ رب العزت نے ایک چیز کو طے کر دیا ہے تو پھر ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر آنا چاہ رہی ہے. اللہ رب العزت نے تو بتا دیا کہ عورت کا کام یہ ہے کہ گھر میں رہے، گھر کے معاملات کو دیکھے. گھر ایک پوری سلطنت ہے، بچوں کی پرورش ہے، ان کی تربیت ہے. اور یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ کامیاب عورت کون ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی ایک خاندان ایک یونٹ ہوتا ہے نا، کامیاب عورت وہ ہے جو وفادار ہے اور اس وفاداری میں وہ یہ سوچ کر آتی ہے اس گھر میں کہ میں نے اب فیصلہ چونکہ ہو گیا ہے میرا تو میں نے اس شوہر کے ساتھ اس کے گھر والوں کے ساتھ نبھانا ہے اور ان کو اپنا سمجھتی ہے اور اون کر لیتی ہے. اس کے بعد وہ تمام کام آپ کر اگری لیتی کرتی ہے. ہیں اس بات سے؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ مرد اور عورت کیا برابر ہیں، دیکھیے یہاں جھگڑا شروع ہی یہیں سے ہوا ہے. اچھا، بحیثیت انسان تو دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انسان بنایا، لیکن اب اس انسان کی ساخت، اس کا مزاج، اس کی جو کچھ چیزوں میں وہ بڑھ کر ہے، کچھ چیزوں میں یہ بڑھ کر ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ مرد کو فضیلت اس لیے دیے جائیں کہ وہ مرد ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ عورت، بالکل نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کمتر سمجھا جائے کہ وہ عورت ہے. یہ کون سمجھتا ہے؟ کہاں پہ لوگ ملتے ہیں جہاں یہ ہوتا ہے وہیں تو جھگڑا ہوتا ہے، وہیں تو وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. جہاں پر ایسا نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں دونوں کو برابر کہاں سمجھا گیا؟ بحیثیت انسان بھی برابر نہیں سمجھا. جس معاشرے میں میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی معاشرے میں جی کم و پیش رہتی ہیں. بالکل. میں اس معاشرے میں عورت کو مرد سے افضل سمجھتا ہوں. تو آپ مثال ہیں، آپ بلال بھائی، آپ مثال ہیں. میرے گھر میں بھی ایسا ہے، لیکن ہم سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں. بیٹی کے پیدا ہونے سے آج بھی ایام جاہلیت کی طرح رویا پیٹا جاتا ہے، بیٹے والوں کو خوش قسمت کہا جاتا ہے، عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے، عورت کو تعلیم کے لیے باہر نہیں، مرد کو بھیجا، بیٹے کو بھیجا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنی خواتین ہماری باہر پڑھ رہی ہیں؟ میں پورے معاشرے کی بات پورے معاشرے کی، پاکستان پورے کی بات معاشرے ہے. میں ایسا نہیں ہے. اچھا، ابھی بھی لڑکی کو شادی کے لیے جہیز کی ضرورت ہے، ابھی بھی ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ جہیز دینا جائز ہے. وہ کہتے ہیں حرام ہے. جائز تو ہے، حرام نہیں ہے. اپنی بیٹی کی مدد کرنا کوئی حرام نہیں ہے. مدد کرنے کی بات نہیں ہے، تحفے کی بات نہیں ہے، جہیز کی بات ہے. کیونکہ ہم نے دینیات کی کتاب میں اسکول میں پڑھا تھا کہ جہیز ایک لعنت ہے. اب کوئی اس کو لعنت نہیں کہہ رہا، اب اس کو سارے ہدیہ کہہ رہے ہیں. نہیں، ہدیہ تو جائز ہے، جہیز لعنت ہے. وہ آپ نے فرق ہے نا، یہ بہت بڑا فرق ہے. جب آپ اس کو ایک لعنت کہیں گے تو ظاہر ہے وہ معاشرے سے جائے گا، لیکن جب آپ ڈونیشنز ہی لوگوں سے مانگیں گے کہ بیٹی کی شادی کرانی ہے جہیز کے لیے، تو ظاہر ہے وہ پھر ایک کلچر ڈیولپ ہوگا. اس معاشرے میں آج کی عورت، اس کو ریفریز کرتے ہیں سرورت آپا، کیا اس معاشرے کی عورت، کیا مسلمان عورت، کیا پاکستانی عورت آج اپنی ذات سے، اپنی حیثیت سے، اپنی پوزیشن سے، اپنے رشتوں سے مطمئن ہے؟ دیکھیں، میں ساری عورتوں کی بات اس لیے نہیں کرتی، اس لیے کہ 2 دہائی پہلے یا 3 دہائی پہلے جب بیٹی کا رشتہ آیا کرتا تھا تو ظاہر بظاہر دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا اتنا پڑھا لکھا ہے، ایسی جاب پر ہے، ہاتھ پیر کا اچھا ہے، وہ بچی کو کھلا سکتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں دیکھتی ہوں کہ نفسیاتی روحانی بیماریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس کی بنا پر لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب آج کی یہ روحانی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری میں عرض کر رہی ہوں نا، نفسیاتی بیماری ہے. تو یہ بیماری اس بچے کے اندر کس نے پیدا کی؟ جس نے پیدا کی ماں. دیکھیں آپ وہاں بھی تو ماں کا رول ہے نا. نہیں، صرف ماں کا رول نہیں ہے، باپ کا رول بھی ہے، ٹیچر کا رول بھی ہے، سب کا رول ہے نا، سب کا رول برابر ہے. لیکن ایک بڑا شخصیت، ایک بڑی قد آور شخصیت ماں کے روپ میں جس کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ بھی تو پیچھے کھڑی ہے نا. دیکھیں، جس گھر میں باپ اپنے جوان بیٹوں کے سامنے اپنی بیوی کو بار بار ذلیل کرتا ہوگا، اسے گالم گلوچ کرتا ہوگا، تو وہ در حقیقت اپنے بیٹوں کو پریکٹیکل یہ تعلیم دے رہا ہے. اپنی طبعی زندگی میں کتنے ایگزامپلز ایسے دیکھے ہیں؟ میں نے بہت سارے ایگزامپلز. میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ایگزامپل ایسا نہیں دیکھا. میں معاشرے میں آپ سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں پھرتا. میں 20 سال سے تعلیم دے رہا ہوں، میں 20 سال سے تدریس میں ہوں،
میں 20 سال سے لوگوں سے ملتا ہوں, میں ان کے مسائل سنتا ہوں, میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو جوان بیٹے کے سامنے عورت پہ ہاتھ اٹھائے. یہ تخیلات اس معاشرے پہ ہم نے ٹھوپے کیوں ہیں؟ نہیں بلال بھائی ایسا نہیں نہیں ایسا بالکل ہوگا. نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. عالیہ بھابی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ 10,000 ایک سے سنا دیں گی. میں بھی کپلز کی کاؤنسلنگ کرتی ہوں اور زیادہ بیویوں کو یہی شکایت ہوتی ہے بلال بھائی. جو ٹرسٹ ہے نا, جو ہاؤسز ہیں, ان کو معاشرے کا ایگزامپل بنا کے نہیں سامنے گلدستہ رکھا جا سکتا. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے حبیب کی, امہات المومنین کی مثالوں کی, تو ہم شوہروں کے لیے بھی مثال بنائیں, سیدنا علی مرتضیٰ کو بنائیں, ہم شوہروں کے لیے حضرت عمر فاروق کو بنائیں. رسول اس لیے کہ مرد کیوں نہیں بناتا, مرد بنائے نا, اس کے لیے رات بیٹھے یہاں بنا رہے ہیں, پھر بن گئے. جیسے عورت نہیں بنی ویسے مرد بھی نہیں بنا. نہیں, عورتیں پھر بھی بن گئیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ان دونوں کی مٹی گوندھی ہے نا, اس میں جیسے مرد میں بہادری اور طاقت رکھی ہے, عورت کی مٹی نہیں گوندھی گئی, عورت کی مٹی نہیں گوندھی گئی, عورت کو اس کے وجود سے بنایا گیا, لیکن اس کے بعد تو فضیلت تو یہیں پر آ گئی. نہیں ایسے میں اس کو فضیلت نہیں مانتی. مٹی سے نہیں بنی, بدبودار کھنکھناتی مٹی سے نہیں بنی, وہ آدم سے. تو پھر عورت فضیلت والی ہوئی نا. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہاں میں مان گئی. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے تحمل اور برداشت بہت زیادہ رکھی. ہاں اب یہی بات ہے, لیکن کچھ چیزیں ادھر کچھ چیزیں ادھر. اب اگر آپ مرد کو طاقت عطا کی ہے, عورت کو صبر عطا کیا ہے, اب اس میں وہ جتنا ہے. آپ نے کسی عورت سے مار نہیں کھائی, ورنہ عورت میں بھی بڑی طاقت ہے. میں نے کبھی کسی سے مار نہیں کھائی. بھیانک ہے نا. اور عورت ایک طرف سے نہیں مارتی, وہ مرد کو جکڑ لے, وہ ہر طرف سے مارتی ہے, وہ ایسا مارتی ہے, اور مرد کیا بات کی ہے. عورت کی معصومیت پہ کوئی نہ جائے, کیونکہ عورت کئی دفعہ اپنی معصومیت سے مارتی ہے. وہ ایسے ایسے جوان مرد کو, ایسے ایسے تجربہ کار بزرگ کو, بوڑھے کو, کسی کو بھی قابو کرتی ہے معصومیت سے, مظلومیت سے. وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا مارکا کر رہا ہوں, میں نیکی کر رہا ہوں. وہ نیکی ایسے گلے پڑتی ہے کہ وہ مرد بیچارہ سوچتا ہے کہ میں پیدا ہی کیوں ہوا تھا. وہ مارتی, وہ ایک چیز, ہاں وہ اس مرد کے اندر وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر مرد کے اندر وہ ایک نفس کی خواہش نہ ہوتی تو شاید میں کہتی ہوں بہترین اللہ تعالیٰ کی کوئی وہ مخلوق ہوتی. کیا بات ہے. وہ ایک چیز مرد کو ہر جگہ برباد کرتی ہے. اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے, یقین جانے, جو میں نے بالکل شروع میں دل کھول کر رکھا. اس کا مطلب جو فیصلہ کرے نا مرد, وہ نفس سے بالا ہو کے کرے. وہ ہو ہی نہیں سکتا, ملتا ہی نہیں ہے, وہ مرد ہی نہیں ملتا. وہ مرد ہی نظر نہیں آتا جس کے اندر, جس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو, بلکہ بہت فراغ دلی سے وہ اس کو بڑھاوا دیتا ہے. اچھا, ایک عورت جو ہے اگر وہ گھر خراب کرتی ہے, فرض کیجئے, اب یہ موضوع سے ہم بالکل ہی ہٹ چکے ہوئے ہیں, لیکن جب وہ گھر خراب کرتی ہے تو وہ گھر اپنا خراب کرنے, اپنا بساتی ہے, مجھے الگ کر دیں, مثال دے رہا ہوں یہ بالکل بھی, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ نندوں سے بھی جدا, دیوروں سے بھی جدا, ساس سے بھی جدا. اگر اس کا کلیم سنو گے تو ساس ظالم, اس کے اوپر وہ بہت کم خاتون ہوگی جو کہے گی کہ مجھے دیور نے مارا ہے, مجھے نندیں یہ کرتی ہیں. تو عورت کے حق میں بیان بازی کرے اگر, تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں سہولت میں چلی جائیں. عورت ایک کھیل, وہی میں بتا رہی ہوں, عورت مظلوم کا کھیل بنتی ہے تاکہ ہر شخص کی سمپتھی گین کرتی ہے. عورت کے آنسو صرف اچھے تو نہیں ہوتے, مگرمچھ کے بھی ہوتے ہیں, اور اس پہ کس کا دل نہیں پسیج جاتا. مگرمچھ کے ہوتے ہیں, مردوں کے بھی ہوتے ہیں, ہاں مردوں کے بھی ہوتے ہیں, یہاں پہ جینڈر کو بیچ میں نہیں آنا لیکن مرد پر رحم نہیں آتا. مرد کے آنسو, مرد روتا ہے نا, ہم کہتے ہیں مرد تو رو ہی نہیں سکتا, ہم مرد کو رونے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر عورت روتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی معصومیت رکھی ہوئی اللہ نے کہ ہم, اگر وہ حق کے آنسو ہے تو سمجھ میں آتے ہیں. لیکن اگر معاشرے میں مگرمچھ کے آنسو نہ ہو تو یہ ساسیں میرے پاس کیوں رول رہی ہیں؟ ان بہوؤں نے رو رو کے اپنے میاں کو کہانیاں سنائی ہیں اسی ساس, جنہوں نے ماؤں کو نکال دیا, مار مار کے نکالا ہے. اور یقین جانے قصور اور بہت قصور مرد کا ہوا نا, دیکھیں دونوں کا ہے, لیکن عورت کامیاب کیوں نہیں ہے, اس کی جو مجھے وجہ سمجھ میں آتی ہے, مرد کیوں کامیاب ہے. مرد کتنا ہی برا ہو دوسرے مرد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی مدد میں. عورت تو عورت کو کہیں نہ کہیں کھینچ ہی لیتی ہے. اگر عورت کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو معاشرہ الٹا لٹک جائے, وہ عورت کو نیچے نہیں کر سکے گا. اس بیٹی سے کہیں کہ نہ ہاں کرے نہ کرے, بیٹا تو نے صرف سننا ہے اور سیکھنا ہے, اور تمہیں کچھ نہیں کرنا. یہ پریشان ہو رہی ہے, سیکھنا نہیں ہے. عورت کسی کو عروج پہ بھی پہنچا سکتی ہے اور کسی کو زوال میں بھی. اچھا, ہمارے ملک میں دیکھیے بہترین عورتیں گزری ہیں. جنا کی بیوی کا انتقال ہو گیا, بہن ساتھ کھڑی ہو گئی. بالکل ایسا. ہم نے اس بہن کے ساتھ جو اس کے بعد کیا نا 65 کی جنگ تک, وہ بھی ہمارا کردار اللہ ہی معاف کرے, ورنہ معاف ہونا کوئی نہیں ہے.
हमने ज्यादती की उसके साथ, बहुत ज्यादती की। हमने औरत हमने बेनज़ीर जैसी एक औरत जिसको कि मैंने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया, मैं कहता हूँ खुदा की कसम मेरे दिल की हीरोइन बन गई वो। ऐसी बाकिरदार और ऐसी ठनठनाने वाली औरत के उसके सामने मर्द नहीं खड़े हो सकते। वो मेरे भाई की अमेरिका में बॉस्टन में पेशेंट थी। मैं आपको यकीन से ये बात शहादत के तौर पे कह रहा हूँ, मैंने अमेरिकन सेनेटर्स को उसको सर्व करते हुए देखा है, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थी। उसका एक अपना ठहराव था, अपना एक कैरी करने का एक अंदाज और बिलाल भाई, मैं हज करने के लिए गई, वहां पर मुझे दूसरे मुल्कों की खवातीन मिली, टर्की की खवातीन मिली, वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में 2 चीजें जानती थी, एक लफ्ज पाकिस्तान और एक बेनजीर भुट्टो, बस। ये बहुत बड़ी बात थी कि वो एक औरत थी लेकिन वो सिंबल के तौर पर, पहचान के तौर पर मानी जाती थी। औरत बहुत ही मजबूत है। 75 साल में क्या हमने सिर्फ 2 औरतें निकाली हैं, या आज हम आइंदा 75 सालों में और खवातीन भी देखेंगे? लेकिन पहले नात और वक्फा, फिर इसके बाद बिस्मिल्लाह।